بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، آج مسلمان ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کی ذمہ داری اولین طور پر خود مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے. مسلمانوں کا یہ رویہ کہ وہ ان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی ذمہ داری غیروں پر ڈال دیتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر زیادتی ہو رہی ہے. در حقیقت یہ قرآنی اور نبوی نظام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات صاف کر دی گئی ہے: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور اس کو کب اور کیا عمل کرنا ہے اسے سمجھنا چاہیے. قرآن پاک نے اس کو پوری وضاحت سے بیان کر دیا ہے. قرآن جو ذمہ داری دیتا ہے ہر مسلمان کو کہ وہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائے حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ، جو دل و دماغ کو اپیل کرے. اور اگر بحث کی نوبت آئے تو بحث بھی اچھی کرے، ڈائیلاگ کرنا پڑے، ڈیبیٹ کرنا پڑے تو اچھے طریقے پر. اور اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ زبان بھی اچھی ہو، اسلوب بھی اچھا ہو، مضمون بھی اچھا ہو، دل بھی اچھا ہو، ذہن بھی اچھا ہو. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی جو اس کی طرف انسانوں کو بلاتے ہیں. اپنی کوئی پارٹی بندی نہیں کرتے، فرقہ بندی نہیں کرتے، انانیت اور نفسانیت کو ثبوت نہیں دیتے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھا عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور یہ کہے کہ میں تو اپنے ایشور کو، اللہ کو، لاٹ کو مانتا ہوں، میں تو اس کی اطاعت کرتا ہوں. ہر ماحول میں، ہر قوم کے سامنے اس کی زبان میں بات کرنی. یہاں جب آپ ایشور کا حوالہ دیں گے اور ایشور کے دودت جو آئے ان کا حوالہ دیں گے، اور جب آپ حوالہ دیں گے ان اخلاقی اور اچھی تعلیمات کا جو ویدوں میں آئی ہیں، جو گیتا میں آئی ہیں، جو اپنشد میں آئی ہیں، آپ ان کے حوالوں سے بات کریں گے تو جو مخاطب قوم ہے وہ قدر کرے گی، وہ سنے گی اور کان لگائے گی. بات اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہمیں کسی کو زچ کر دینا ہے یا ہمیں غالب آنا ہے. بات اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہم کسی کے خلاف سازش کریں گے. یہ بالکل قابل قبول نہیں. اس لیے یاد رکھا جائے کہ جو قرآن کا طریقہ کار ہے، قرآن جو سکھاتا ہے اور سارے نبی جو طریقہ اختیار کرتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح تک، اور حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک، اور حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی نے بھی اپنی قوم سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی. کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو خفیہ سازشوں میں لگا. ہر پیغمبر نے لوگوں کو ان کی زبان میں پوری محبت کے ساتھ دعوت دی. ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے روتا رہا، بلکتا رہا، تڑپتا رہا اور اپنے مالک سے و پروردگار سے ان کی ہدایت مانگتا رہا.
اس لیے نہیں کہ وہ اس کو سپورٹ کر کے اس کی تعداد بڑھا دیں اور اس کو کوئی عہدہ دلوا دیں، ہرگز نہیں۔ دنیا کا نہ مال چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ منصب چاہیے، نہ سیاست چاہیے، نہ ریاست چاہیے، اللہ چاہیے، اس کی رضا چاہیے، نبی چاہیے، ان کی محبت چاہیے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو ذہن میں رکھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ جب اس خط سے لوگ ہٹتے ہیں، کوئی فرد ہٹتا ہے یا کوئی تنظیم ہٹتی ہے، تو وہ خود بھی نقصان اٹھاتی ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ابھی جو واقعات پیش آئے اور اس سے پہلے بھی مسلسل کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ کیرالہ سے لے کر یو پی تک، بہار تک اور آسام تک چلا، یہ جو سلسلہ چلا کہ ان کے دفتروں پر ریڈ کی گئی، این آئی اے کی طرف سے جو کارروائی کی گئی، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی نوبت کیوں آتی ہے، کیا بات ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کے خلاف کبھی بھی ریڈ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے ہاں کوئی بات مخفی تھی ہی نہیں، وہ کوئی چھپا کر کوئی بات رکھتے ہی نہیں تھے۔ ان کا تو کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سچائی بتائیں، اچھی بات بتائیں، خلوص کے ساتھ بتائیں، درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ۔ جو مخاطب ہیں، جن کو وہ جانتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ان سے وہ بات کرتے تھے ٹینشن میں نہیں، غصے میں نہیں، ناگواری میں نہیں، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کہ یہ انسان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ آدم کے بیٹے ہیں، یہ آدم کی بیٹیاں ہیں، یہ سارے انسان ایک خاندان کے ہیں، ان کا پروردگار ایک، ایشور ایک، مالک ایک۔ وہ ہندو ہو یا جینی ہو یا بدھسٹ ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، دنیا کے مختلف مذاہب ہمیشہ رہے ہیں۔ مختلف مذاہب کو سمجھنا اور ان کے لوگوں سے بات کرنا، اچھے انداز سے ڈائلاگ کرنا، آپ جس بات پر مطمئن ہیں دوسرے کو مطمئن کرنا، یہ کام اچھا ہے، لیکن اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ غصہ ہو، ٹینشن ہو اور ایسا خطاب ہو جس سے نفرت ظاہر ہوتی ہو، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ایسا کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے۔ یہی غلطیاں سیریا میں کی گئیں، عراق میں کی گئیں، مصر میں بھی کچھ غلطیاں ہوئیں، اور بھی جگہوں پر غلطیاں ہوئیں۔ ان میں اگر وہ راستہ اختیار کیا جاتا جو افہام و تفہیم کا ہوتا اور اس کے ذریعے سے حکومت کو بھی تبدیل کیا جاتا، نظام کو بدلا جاتا، ظاہر ہے کہ عوام الناس کے فائدے کے لیے حکومت کو کام کرنا چاہیے، اور حاکم جو ہوتا ہے وہ سرونٹ ہوتا ہے، وہ مالک نہیں ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس کو بتانے اور سمجھانے کے لیے جو اسلوب و طریقہ ہو وہ نہایت مخلصانہ ہونا چاہیے، اس میں اپنی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی پارٹی کے لیے لڑائی لڑنا یہ دوسری بات ہے، اور اس لیے بات کرنا کہ ایشور خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ماحول اچھا ہو جائے، امن ہو، شانتی ہو، سلامتی ہو، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ایک تعمیری عمل ہوتا ہے اور ایک اچھا اور مبارک عمل ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم در حقیقت ایک نبی کی امت ہیں، اور تمام انبیاء کرام کی جو سیرتیں ہیں، ان کے جو واقعات اور ان کے جو خطابات ہیں جن کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو دور گزارا، داعیانہ، مبلغانہ، ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے اور اس سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک وقت تھا کہ ایس آئی ایم کے لوگوں سے میں نے بار بار یہ کہا، ان کو سمجھایا کہ محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی باتیں نہ کریں، ان کی باتوں سے فائدہ نہیں، نقصان ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ باہر سے حملہ آور ہوئے تھے، ان کی نیتیں کیا تھیں کیا نہیں تھیں، ان کا کردار کیا تھا کیا نہیں تھا، ایک مورخ کا موضوع ہے۔ لیکن آپ اس ملک میں، جس ملک میں 1947 میں انگریزوں کے انخلا کے بعد ایک دستور بنایا گیا، ایک کانسٹیٹیوشن تیار کیا گیا،
وہ کانسٹیٹیوشن ہمارے اور یہاں کی تمام قوموں کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس اعتبار سے ہم اب ایک دارالعہد میں رہتے ہیں، ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو در حقیقت ایک پیکٹ کا اور ایک کنٹریکٹ کا اور ایک کانسٹیٹیوشن کا ملک ہے. اور اس کانسٹیٹیوشن میں جو بھی فنڈامنٹل رائٹس بتائے گئے ہیں اور مائنورٹیز کے جو رائٹس بتائے گئے ہیں اور اس ملک کے ہر شہری کے جو رائٹس ہیں ان کو حاصل کرنے کا ہر انسان کو حق ہے، اور اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے جو ڈیموکریٹک ہے، جو سیکولر ہے، جو سوشلسٹ ہے. تو ہمیں بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایک معاہدے والے ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمارا معاہدہ ہے. یہ معاہدہ ایسا ہے جس میں ہندو و مسلمان اور بدھسٹ اور سکھ اور جینی اور دیگر جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اکثریت میں ہو یا اقلیت میں ہو، وہ اس معاہدے میں شریک ہیں، اور اس معاہدے پر ان کے ذمہ داروں کے دستخط ہیں. انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کو اس ملک میں اس طرح رہنا ہے، ہمیں اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اس ملک کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی بغاوت میں شریک نہیں ہونا ہے، ہمیں دستور کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور ہم کوئی ایسی تنظیم نہیں بنا سکتے جو اس ڈھانچے کے خلاف ہو. یہ بنیادی بات ہے جس کا خیال سب کو رکھنا ہے. اب بہت سے لوگ ہیں جو جوش میں آ کر اور کبھی کچھ حدیثوں کا حوالہ دے کر اور کبھی قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے کر یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں کے نظام کو بدل دیں گے اور اسلامی خلافت قائم کر دیں گے اور چنی و چنا کر دیں گے. یہ ظاہر ہے کہ خیال آرائیاں ہوتی ہیں، شیخ چلی کا خواب ہوتا ہے، اور اس طرح کے عمل کر کے یا باتیں کر کے ایسا ہوتا ہے جیسے بونے یہ کہیں کہ ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے. تو یہ بیوقوفی کی باتیں ہوتی ہیں، جہالت کی باتیں ہوتی ہیں. میں نے ایس آئی ایم کے ذمہ داروں کو سمجھایا تھا کہ آپ جو ہے ان کے حوالے مت دیں جنہوں نے حملے کیے تھے، آپ بات کریں اس ملک کی اور اس ملک کی اصلاح کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو ہندو بھی اختیار کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، ان کی بھی تنظیمیں ہیں اور ویلفیئر تنظیمیں بھی ہیں اور ایجوکیشنل تنظیمیں بھی ہیں، پولیٹیکل تنظیمیں بھی ہیں. اسی نہج پر دستور کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کام کرنا ہے. اس سے ہٹ کر اگر آپ کام کریں گے تو وہ غلط ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو افسوس ہے کہ میری بات اس وقت ایس آئی ایم کے لوگوں نے نہیں مانی اور وہ اپنے اس جوش میں آگے بڑھتے چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا. اور وہ تنظیم جو بہت مفید ہو سکتی تھی اور بہت بہتر رول پلے کر سکتی تھی اور اس کا جو کردار تھا وہ بہت اچھا کردار تھا، اس کو نقصان پہنچا. ایک بات ایسی ہوتی ہے جس سے پورے کردار کو نقصان پہنچتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ افسوس کی بات تھی. اس کے بعد پاپولر فرنٹ کا جب سے آغاز ہوا، بہت سے نوجوانوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ پاپولر فرنٹ میں ہم لوگ شریک ہو جائیں. میں نے کہا بالکل نہیں، میں پاپولر فرنٹ سے متفق نہیں ہوں. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی قیادت سنجیدہ علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جو شریعت سے اچھی طرح واقف ہیں اور جو قرآن پر پوری نظر رکھتے ہیں اور جو انبیائی مشن کو سمجھتے ہیں اور داعیانہ کردار کیا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں. کیونکہ ان کے ہاتھ میں اس کی قیادت نہیں ہے، اس لیے میں بالکل درست نہیں سمجھتا ہوں کہ نوجوان اس میں شریک ہوں. اس لیے دلی میں ابھی جو اجلاس ہوا تھا اور اجیت ڈوبھال صاحب بھی اس میں موجود تھے، جس میں بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی مطالبہ تھا کہ پاپولر فرنٹ پر پابندی لگا دی جائے. میں نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا، اور جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ جو بھی غلط کام کر رہا ہو، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس تنظیم کا کوئی شخص غلط اقدام کر رہا ہے جو دستور کے خلاف ہے، ڈیموکریسی کے خلاف ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن کسی تنظیم پر پابندی اس وقت تک نہیں لگانی چاہیے جب تک کہ ایسی تحقیق نہ ہو جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے. تو یہ بات میں نے وہاں پر کہی، میں نے ان کے حق میں یہ بات کہی، لیکن میں مسلسل یہ کہتا رہا کہ اس ملک میں جو ہمارا طریقہ ہے وہ صرف جمہوری نہیں، ایسا ہونا چاہیے جو مانوتا کا ہو، انسانیت کا ہو، آپس کے بھائی چارے کا ہو، امن و شانتی کا ہو، جس میں کہیں پر بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ امن میں کوئی خلل واقع ہو، ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی سازش کی بو آتی ہو.
اگر دوسرے لوگ کچھ سخت باتیں کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہندو ہیں، سنت بھی ہیں اور پنڈت بھی ہیں جو سخت جملے بولتے ہیں، تو وہ غلط کرتے ہیں، وہ دستور کے خلاف، انسانیت کے خلاف، ویدوں کے خلاف، گیتا کے خلاف، مذہب کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ لہذا ان کی نقل نہیں کرنی ہے اور نہ ان کے جواب دینے کے لیے کوئی تنظیم بنانی ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ بڑا کام ہے، وہ انبیائی کام ہے، وہ اخلاقی کام ہے، وہ انسانی کام ہے، اور وہ ایسا کام ہے جس کے نتیجے میں پورے ملک میں بھائی چارے کی بات پیدا ہوتی ہے، امن و سلامتی پیدا ہوتی ہے، کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں، اور سب کو دعوت دینا ہے، بات کرنا ہے، حق پہنچانا ہے، تعارف کرانا ہے، اپنا تعارف دوسروں سے، اپنے دین کا تعارف دوسروں سے، تاکہ لوگ بات پر غور کریں اور سمجھیں۔ تو افسوس یہ ہے کہ میں نے بھی لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو طریقہ کار ہے، جس طریقہ کار میں کچھ باتیں خفیہ ہوتی ہیں، کچھ کا اعلان ہوتا ہے اور جوش و خروش میں لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور تقابل کیا جانے لگتا ہے، اور بات اس کی ہوتی ہے کہ ہم یہاں اپنا غلبہ حاصل کریں گے، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، اور پی ایف آئی کی طرف سے یہ بڑی غلطیاں ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح افسوس ہے کہ ہمارے بعض نوجوان علماء ایسے ہیں جو بے قابو ہو جاتے ہیں، مجمع دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم ہیں اور یہ پبلک ہے، اور وہ اس طرح بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آسمان سے اتار دیے گئے ہیں، یہ زمین پھٹ گئی اور وہ نمودار ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس طرح چیختے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ مجھے بہت افسوس ہے، مولانا جرجیس صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ سلفی ہیں، اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریر کیسے ہوتی تھی اور آپ کس طرح لوگوں کو مخاطب کرتے تھے، اور کیسا درد ہوتا تھا، کیسی نرمی اور کیسی جاذبیت۔ اس کی نقل کرنے کی ضرورت ہے، جو محدث ہو، جو نسبت کرتا ہو سلف کی طرف، اس کو تو سب سے زیادہ اس کا خیال کرنا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا تھا کہ مولانا جرجیس جس انداز کی زبان بولتے تھے اور جس طرح شدت کے ساتھ ان کا پورا وجود ہلتا تھا جیسے زلزلہ برپا ہو گیا ہو۔ بعض تقریریں جس میں جو عورتوں کے حقوق ہیں یا شوہروں کے حقوق ہیں، ان پر وہ ایسی بات کرتے تھے جو واقعہ یہ ہے کہ معاشرتی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں بھی صحیح نہیں ہے، اور عورتوں کے جو حقوق دیے گئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، جس میں حدیثوں کی غلط ترجمانی اور بے تکی باتیں، عورت اونٹ پہ بھی بیٹھی ہوئی ہو اور اس کی ولادت ہونے والی ہو اور شوہر چاہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرے تو بس اس کو اس وقت بھی تیار ہونا چاہیے۔ جاہلانہ باتیں، اور جو لوگ حدیثوں کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں وہ سب سے بڑے جاہل ہیں، وہ نبی کو بھی بدنام کرتے ہیں، حدیثوں کو بدنام کرتے ہیں، دین کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ مولانا جرجیس کا جو انداز ہے، اور بھی متعدد ایسے علماء ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو چیخ کر کرتے ہیں، جیسے پاکستان کے مولوی جو ہیں جب تک چیخ نہ لیں اور دیواریں نہ توڑ دیں ان کو چین نہیں آتا۔ ان کا بھی حال یہی کہ ایک معمول کی بات کہیں گے تو اس میں بھی اتنا چیخیں گے کہ آدمی گھبرا جائے کہ کیا مصیبت آ گئی۔ یہی ہمارے یہاں بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقریر اس کو کہتے ہیں کہ چیخ آ جائے۔ تقریر نام ہے صحیح خطاب کا، اور اس بات کو ملحوظ رکھنے کا کہ میرے مخاطب اسکالرز ہیں، طلباء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں یا عوام ہیں، عورتیں ہیں یا بچے ہیں، کس ماحول میں مجھے بات کرنی ہے، کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، کہاں پر زور دینا ہے، کہاں پر نرم بات کرنی ہے، کہاں سبق کے انداز کی بات ہونی ہے، اور کہاں پر لوگوں کو کسی مسئلے میں جوش میں لانا ہے۔ لیکن ساری باتیں اس شرط کے ساتھ کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں ہمارا ایک پیکٹ ہے، ایک کنٹریکٹ ہے، ہمارا ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ملک میں رہتے ہیں، اس لیے یہاں لوگوں کو اس کی آزادی نہیں ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بیان آیا، خاص طور پر چینلز کے بارے میں، سوشل میڈیا کے بارے میں، جو لوگ وہاں چیختے ہیں، دہاڑتے ہیں، چلاتے ہیں، اور وہ اینکرز جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور بے تکے سوالات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شور ہو اور آپس میں لوگ لڑیں۔ بار بار میں کہہ چکا لوگوں سے، خاص طور پر وہ جو اپنے کو مولوی کہتے ہیں، کہ وہ ان چینلز پر نہ جائیں، خود ذلیل ہوتے ہیں، دین کو ذلیل کرتے ہیں، ہمارے ملک کی تہذیب کو ذلیل کرتے ہیں۔
ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں نہ جائیں، اپنے گھر پہ رہیں۔ کوئی بات کہنا ہے تو اپنے چینل سے کہہ دیں، لیکن وہاں جب وہ بیٹھتے ہیں اور دنگل مچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھیڑیں ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں۔ یہ ایک دنگل برپا کیا گیا ہے درندوں کو لڑانے کا یا چوپاؤں کو لڑانے کا، اور وہاں بے شرمی کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنی بات کریں نہ کریں، آپ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، آپ دین کو بدنام کرتے ہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ کی طرف سے جو بات کی گئی کہ یہ نفرت انگیز چینل جو بھڑکاتے ہیں ان پر پابندی لگنی چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ عدالتوں کی طرف سے یہ فیصلہ آنا چاہیے کہ ملک میں امن و شانتی کو قائم کرنے کے لیے جو بھی بات کرے سلیقے سے کرے، تہذیب کی بات کرے، ادب کی بات کرے، اخلاق کے دائرے میں بات کرے، اور جس بات کو وہ پیش کرنا چاہتا ہے دلائل کے ساتھ پیش کرے، سنجیدہ ہو کر پیش کرے۔ یہ بات لازم ہے ہندوؤں پر بھی، بدھسٹوں پر بھی، جینیوں پر بھی، سکھوں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں سب کو سنجیدہ بننا ہے، بااخلاق بننا ہے، باادب بننا ہے اور پرامن شہری بننا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اس سے ہٹ کر اور مجمع کو دیکھ کر اس طرح چیختے چلاتے ہیں جیسے اب یہ خود ہی جناب سلطان وقت ہیں اور ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہے اور ابھی یہ حالات کو بدل دیں گے، اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اور چیلنج کرتے ہیں کبھی مودی کو اور کبھی یوگی کو، یہ بیکار کی باتیں ہیں، فضول بکواس ہے اور اپنے حدود سے تجاوز کرنے کا ایک عمل ہے جس کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہوئے، کسی اسلامی ملک میں بھی اس کے نتائج اچھے نہیں ہوئے، اور یہاں تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو بھی غلط کام کرتا ہے اور قانون کے خلاف بات کرتا ہے، دستور سے ہٹتا ہے، تو جو بھی قانون کا تقاضا ہو وہ تقاضا پورا ہونا چاہیے، اور جو بے گناہ ہو وہ بے جا طریقے پر متاثر ہو گیا ہو اور اس نے بھی آواز میں آواز ملا دی ہو، حالانکہ وہ اس کی طرف سے کوئی غلط اقدام نہ ہو، تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اصول وہ ہونے چاہیے کہ جو انصاف پر مبنی ہو، عدل پر مبنی ہو، جن میں ظلم نہ ہو اور کسی بھی انسان پر زیادتی نہ ہو، بالخصوص اگر کوئی شخص کسی ایسے اقدام میں ملوث ہے جو صحیح نہیں ہے تو اس کے گھر کے لوگ، اس کے باپ، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کے گھر کے بچے، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ان کو ایذا نہیں دینی چاہیے۔ ان سب چیزوں میں اس بات کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے کہ انسانیت ہمارے سامنے رہے، اخلاق ہمارے سامنے رہے، اور جو ہمارے اس ملک کی تہذیب ہے وہ ہمارے سامنے رہے، یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ موہن بھاگوت جی کی طرف سے جو ایک کوشش ہو رہی ہے، خدا کرے وہ مخلصانہ کوشش ہو، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم انسانی بنیاد پر اتحاد ہو، بھائی چارہ ہو صحیح معنی میں، اور جب یہ بھائی چارہ اس لیے ہو کہ ملک سے ہم برائیوں کو دور کریں، ہم شراب کی لعنت کو ختم کریں، ہم جہیز کی لعنت کو ختم کریں، ہم بری رسموں کو ختم کریں، ہم ہر ذاتی کو ختم کریں، مذہب کے نام پر بیوپار کو ختم کریں اور لوگوں کی عقل کے ساتھ کھلواڑ کو ختم کریں۔ یہ ہمارا مشترک عمل ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل اگر کیا جائے گا تو یہ مفید ہوگا اور اس کے اچھے سے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ میں نے ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر بہت سے جلسے کیے، بہت اچھے ان کے نتائج برآمد ہوئے، اور مل جل کر جو بھی کوشش آپس کے اطمینان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کی جائے گی، یقیناً اس کے نتائج اچھے نکلیں گے، ملک کے لیے اچھے نکلیں گے، ہماری نسلوں کے لیے اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ ہمیں یہاں پر تعلیم کا کام کرنا ہے، ہمیں یہاں پر اپنی معاشیات کو بھی بہتر بنانا ہے، ہمیں یہاں اپنے اخلاق کا لحاظ رکھنا ہے، ہمیں اچھی تربیت کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے۔ سوشل میڈیا اور کمپنیوں کی طرف سے جو اشتہارات آتے ہیں اور ان میں جو عریانیت ہے اور جو بد اخلاقی ہے، اس سے جس طرح نسل کی نسل تباہ ہو رہی ہے، اس سے حفاظت کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے مدارس میں ہر جگہ اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو ضروری علم ہے وہ پڑھائے جائیں اور اچھی تربیت دی جائے اور اچھے اخلاق سکھائے جائیں، تاکہ ہر تعلیم گاہ سے وہ فرد تیار ہو جو اس ملک کا اچھا شہری ہو اور اس کے دل میں کسی سے بیجا نفرت نہ ہو، اور جو یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں۔ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے،
اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا ہے. بڑھتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، تب اسے مذہب کا، دین کا، تہذیب کا شعور پیدا ہوتا ہے، اور اسی وقت در حقیقت اس کا شعوری دین ہوتا ہے. وہ شعوری طور پر اسلام کی بات کرے، اسلامی ماحول میں ہو، یا وہ کسی اور مذہب کی بات کرے، اس کے شعور کے دور سے اور اس کا کردار شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے ہر شخص انسان ہے، اور جو انسان ہے وہی اچھا مذہبی شخص بن سکتا ہے. اور اگر انسانیت مفقود ہے تو وہ ایک درندہ ہوگا، چاہے مسلم ہو یا ہندو ہو یا اور کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. تو بہرحال ہمیں صورتحال کو سمجھنا ہے. اور تمام مسلمانوں سے میں کہوں گا، خاص طور پر نوجوانوں سے، کہ حالات کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان میں اپنی تصویر دیکھیں، اپنی غلطیوں کو سمجھیں، اور کیا ان کی طرف سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی جو صورتحال تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی، تو اس گستاخی پر حکومت سے مطالبہ کرنا تھا کہ کارروائی ہو. حکومت نے کارروائی کی، لیکن اس کے بعد جو نعرے لگے کہ سر تن سے جدا، یہ ایسی جاہلیت کی باتیں ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے والی، اور نبی کے خلاف یہ باتیں ہیں. نبی کی عزت کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ نبی کے خلاف ماحول کو گرمانے کی باتیں ہیں کہ سر تن سے جدا. کون سر تن سے جدا کرے گا؟ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں، اور عدالت کے فیصلے کو نافذ کرنے والی باڈی ہوتی ہے، ایگزیکیوٹو ہوتی ہے. یہ کام اس کا ہوتا ہے. حکومت آپ کی ہو یا کسی کی ہو، ہر جگہ سڑکوں پر یہ نعرے نہیں لگتے. نہ عوام کو یہ حق ہے کہ وہ کسی کا سر کاٹ دیں یا کسی پر زیادتی کریں. یہ کھلا ہوا ظلم ہے، اور یہ کھلی جہالت، یہ نعرہ ہی جہالت پر مبنی ہے. میں پہلے دن سے یہ کہتا رہا کہ جو لوگ بھی یہ چیخ پکار لگا رہے ہیں کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، اسی طرح کسی کو گستاخ صحابہ کہہ دیا، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ لفنگوں اور غلوں کا کام ہے، جن کا اسلام سمجھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کے اندر فہم ہی نہیں دین کا، نہ قرآن کا فہم ہے، نہ سیرت کا فہم ہے، نہ حدیث کا فہم ہے، اور یہ بدنام کنندہ اسلام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.